اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ تعریفات و توصیفات، تکبیرات و تحلیلات اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق اور مالک ہے۔ بعد انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب پر، اہل بیت پر، اور قیامت تک ان کے راستے پر چلنے والوں پر درود و سلام نازل ہو۔ حضرات گرامی، موضوع پر بولنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ عرض کر دوں کہ ہر اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود بھیجا جائے۔ ہمارے بعض بھائی اذان سے پہلے ہی بھیج ڈالتے ہیں، میں ان کی دلیل نہیں جانتا، لیکن میں اس دلیل کو ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر اذان کے بعد مجھ پر پہلے درود بھیجا جائے، پھر مشہور دعا اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ پڑھی جائے۔ مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس اذان کے بعد ہم میں سے کچھ لوگوں نے درود اور پھر یہ دعا، ظاہر سی بات ہے کہ لمبا وقفہ ہوگا تب یہ پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، سورہ حدید کی آیت ہے، اس میں مسلمانوں مومنین کو خطاب ہے۔ غالباً آپ حضرات یہ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں دو جماعتیں ہوا کرتی تھیں اور ہمیشہ سے رہا کی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم تک۔ اور ہمارے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دوسرے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بگننگ اور ابتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جبکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا کذب ہے کہ اسلام کی ابتدا یا بگننگ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اس کے فاؤنڈر وہ ہے۔ تو ہم میں سے بھی بعض لوگوں کو شاید ایسی غلط فہمی ہے۔ تو یہ دو جماعتیں رہی ہیں، اور اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو پھر دو جماعتیں انسانوں کی رہی ہیں، ایک جو اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور ایک جو کافر ہیں، منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ناستک ہیں، جو باتوں کو نہیں مانتے۔ لیکن جب ماننے والوں کی بات کی جائے تو ماننے والوں میں دو جماعتیں ہیں، ایک مومنین کی اور ایک منافقین کی۔ مومنین وہ جو خالص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ہم نے جنہیں ہدایت یافتہ بنایا ہے ان کی پیروی کرو، تم بھی ہدایت یافتہ ہوگے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، ہمارے جو صحابہ کرام نے ہمارے رسول پر جس طرح سے ایمان لایا، جس نقش قدم پر چلے، جس راستے پر چلے، اگر تم بھی ویسا ہی چلتے ہو تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو، تم بھی راہ یاب ہو، تم بھی صحیح راستے پر ہو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ہمارے جو سابقین اولین تھے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان کے راستے پر جو اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان میں دو جماعتیں رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنین کو خطاب کر کے فرمایا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ کیا مومنوں کا اب بھی وقت ایسا نہیں آیا، اب تک ایسی گھڑی آئی نہیں مومنوں کے لیے، منافقین نہیں، مومنین جو لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، یا اللہ کے اطاعت و فرما برداری کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں، تیار ہو جائیں، یہ سجدے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسا وقت آیا یا نہیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو بھی حق بات کے ساتھ جو قرآن کریم نازل کیا، ہم نے رسول نازل کیا، ان کے راستے کو نازل کیا، اسے یہ تسلیم کر لیں۔
جس طرح تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے، ایک ہدایت دی کہ ان لوگوں کو جو مومن ہیں، دیکھیں آپ منافق کو تو الگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، جو مومن ہیں ان سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو مومن ہیں، منافق نہیں، تو انہیں یہودیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، نصارہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انہیں ان لوگوں کی طرح جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، کتاب کی امانت دی تھی، تورات، اناجیل، اربع، اور ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ جیسی مقدس کتابیں، 10 کمانڈمنٹس ہم نے جسے عطا کی تھی، اوت الکتاب، تو ان لوگوں نے اسے پس پشت ڈالا، امانت میں خیانت کی۔ تو ولا یکونوا، ان مومنوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایسی امانت پر خیانت کریں۔ حامل کتاب ہیں، یہ صاحب کتاب ہیں، یہ اس قرآن کریم کے امین اور امانت دار ہیں۔ اگر انہوں نے یہودیوں کی طرح خیانت کی تو سزا بھی وہی ملے گی، کیونکہ میرے احکام بدلتے نہیں، میرے آرڈر کسی کے لیے بدلتے نہیں۔ کسی کا چہیتا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی کا بیٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کس بزرگ سے اس کا تعلق ہے، کس نبی سے ہے یا نبیوں کے سردار سے ہے، یہ معنی نہیں رکھتا۔ وہ ابو لہب بھی ہو سکتا ہے، وہ نوح کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کسے باشا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہم نے جنہیں کتاب عطا کی تھی انہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان پر بھی ایک جب زمانہ دراز گزرا اور ایک مدت مدید تک وہ تورات پر عمل کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے تحریف کی اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے دین کو بگاڑا، تو جب ایسا کیا تو ان کے دل کو ہم نے سخت کر دیا۔ کثیر منہم فاسقون، اکثر لوگ گنہگار تھے۔ تو یہ وارننگ دینے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم یہودیوں کی بے شمار اس کے کرتوت ہیں اور انتہائی گھنونے جرائم ہیں یہودیوں کے۔ میں ایک جرم ان کا آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن عزیز نے بتایا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ، کہ یہ تورات کے یہ حاملین جو لوگ تھے، یہ یہود، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، اس کی مثال تو ایسی ہی تھی کہ ہم نے تورات مقدس کی امانت اس کے کاندھوں پر ڈالی تھی، یہ گدھے کی طرح تھے کہ کتابوں کا بوجھ تو اپنی پیٹھ پر لادا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ یہودیوں کا ایک طریقہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آج کا مسلمان بھی اگر قرآن کریم کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے جو یہودیوں نے کیا تھا، تو میں اللہ کی گواہی کے ساتھ اور اللہ کی قسم کے ساتھ ایک مقدس جگہ اور رسول کے اسٹیج سے کہتا ہوں کہ وہی سزا ملے گی جو یہودیوں کو ملی تھی۔ اور ایک غلط فہمی آج کے اس خطبے میں یہ بھی دور کر لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہلاکت اور عذاب کے بارے میں جو آیات ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں آ سکتا، یا مسلمان اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لاکھ بدعملی یہ کرے، لاکھ گناہ کرے، یہ بچائے جائیں گے۔ یہ غلط فہمی دور کیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن عزیز کے اندر بے شمار آیات میں بتایا گیا ہے کہ میں گناہوں میں پکڑ کرتا ہوں، میں گرفت کرتا ہوں، میں مواخذہ کرتا ہوں، اس کی مختلف سزائیں دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گناہ کو بتا کر کے گنوا کر کے کہا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ کیا اسے کوئی بھی مسلمان جسے یقین ہو قرآن پر اور حدیث پر اس بات کی تکذیب کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قرآن عزیز کی بے شمار آیات اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ اگر گناہ کیے جائیں گے اعلانیہ طور پر تو اس کی سزائیں دنیا کے اندر ملتی ہیں، خواہ اس کا عامل کوئی بھی ہو، وہ کتنے ہی چہیتے کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور اپنے آپ کو خیر امت کہلانے والی امت سے اس کا تعلق ہو۔ فرق یہ نہیں ہے، فرق ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے۔ اسے ہم ایک دوسری صورت میں سمجھتے ہیں۔ اطاعت کی 3 صورتیں ہیں، ہم جانتے ہیں
کہ فرما برداری کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ نافرمانی کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، عمل سے انکاری ہونے کے لیے، منکر ہونے کے لیے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو آرڈر کو میں اسے ڈسوبے کر دوں، میں اسے تسلیم ہی نہ کروں، زبان سے کہوں کہ میں ایسا نہیں کرتا، یا میں مجبوراً اگر کروں تو دل سے میں اس کی تصدیق نہ کروں، دل سے میں اس کا انکار کروں، یا میں عمل سے انکار کروں۔ انکار کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر یہ مسلمان اپنی زبان سے اور اپنے دل سے انکار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اپنے عمل سے تمام اعمال صالحہ کا انکار کرتا ہے اور تمام اعمال قبیحہ کا ارتکاب کرتا ہے، آپ بتائیں کہ انکار کی یہ صورتیں ہیں یا نہیں؟ کہ ایک آدمی زبان سے انکار کرتا ہو، دل سے انکار کرتا ہو، عمل سے انکار کرتا ہو۔ کفار و مشرکین 3 صورتوں میں اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے، اسلام سے انکار کرتے تھے، وہ زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور منافقین اپنی زبان سے تو انکار نہیں کرتے، لیکن دل سے اور کبھی کبھی عمل سے انکار کرتے تھے۔ آج کا مسلمان یہ اپنے عمل سے انکاری ہے، آج کا مسلمان عمل سے انکار کرتا ہے۔ آپ بتائیں فرق کیا ہے؟ ایک شخص اپنی زبان سے انکار کر رہا ہے، ایک شخص اپنے دل سے انکار کر رہا ہے، اور ایک شخص اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ ورنہ آپ ہی جواب دیں کہ اگر روزانہ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہو سجدے کی، اور جس انسان کو پوری زندگی میں 40 سال میں سجدے کی توفیق نہ ملی ہو، اس کی توجیہ کیا ہو سکتی ہے عذاب سے بچنے کی؟ کون سی ایسی قباحت اور شیطان اس کے اندر ہے جس کی بنیاد پر یہ شخص سجدے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ نہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، نہ ظہر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ فجر کی، اور اسے اللہ کا خوف نہیں۔ جو میسج اسے دیا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ، جو امانت دی گئی کتاب کی، اس میسج کے پیراگراف کو یہ سمجھتا تک نہیں، ایک پیراگراف کو نہیں سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے اسے کوئی آرڈر دیا جو اسے کھلاتا ہو، پلاتا ہو، سروس میں رکھا ہو، نوکری دیتا ہو، اور اس کے ایک میسج کو سمجھ تک نہیں پاتا ہو، یہ شخص کیا اس قابل ہے کہ اسے نوکری میں رکھا جائے؟ اولاً تو یہ قرآن مجید کو براہ راست ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ ہی نہیں سکتے، اور نہیں ٹرانسلیٹ کیا ہوا یہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص قابل گرفت نہیں ہوگا تو دوسرا کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ کہ یہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ اندھے ہیں کیا؟ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے تاریخیں نہیں پڑھی ہیں، اتہاس نہیں پڑھا ہے، حالات گواہی نہیں دیتے، عظیم محلات کے کھنڈرات کیا انہیں بتانے کے لیے آج نہیں ہے اور شہادت نہیں دیتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات، ان کے لال قلعے، عظیم الشان ان کی دیواریں اور ان کے پتھر کیا انہیں بتاتے نہیں اور نظر آتے نہیں؟ ان کے کھنڈرات کو یہ دیکھتے نہیں؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنی جماعتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، اور ایسی جماعت، ایسے لوگ اتنے طاقتور، اتنے دولت مند، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ایسی طاقتیں دے رکھی تھی زمین میں کہ ہم نے تو انہیں دی بھی نہیں ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم تو آسمان اور زمین کے دروازے ان پر ہم نے کھول دیے تھے، دولت کے، ہم نے آسمان اور زمین کے خزانے ان پر لٹا دیے تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ان کے نیچے تو جنتیں ہی جنتیں تھیں، باغات تھے، بڑے بڑے فارمز تھے، فارم ہاؤسز تھے ان کے پاس۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے بدلے میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، گناہوں کے بدلے میں۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اپنی عبادت کے لیے ہم نے دوسری جماعت کو، یہ نہیں کہ وہ لوگ میرے ایتھیسٹ تھے، ناستک تھے، ملحد تھے، میرے ہی ماننے والے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ،
ہم نے گناہوں کے بدلے انہیں ہلاک کیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. دوسری جماعت کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ کیسے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے موازنہ کرتے ہوئے آج کے اور ان کے درمیان کہ کیا فرق ہے تم میں اور ان میں. دیکھو وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں لوگ مجھے، میری کتاب کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، اناجیل اربعہ کو، قرآن مقدس کو. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ. ارے ان کی دولت تو ان کے 10ویں حصے کے برابر نہیں ہے، 1/10 کے پوزیشن میں اور ریشیو میں بھی یہ نہیں ہے. وَمَا بَلَغُوا، اللہ نے یہ طنز کہا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. ہم نے انہیں جو دے رکھے تھے ان کے 10ویں حصے بھی دولت ہم نے انہیں نہیں دی ہے نا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي. ہمارے رسول کے احکام کی تردید کی، رونتا رہا. اس دنیا کو اس نے ابدی اور حیات سرمدی سمجھی، یہ سمجھا ہی نہیں کہ آخرت کوئی چیز ہے اور اللہ کی گرفت بھی کوئی معنی رکھتی ہے، اللہ کی گرفت بھی کوئی چیز ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. کیا انجام ہوا دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ اگر اللہ تبارک، دیکھیں آپ کہ ان تمام آیات میں جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان میں اگر کفار و مشرکین مراد ہوتے، یاد رکھیں آپ، تو انہیں لوٹانے کی بات، دین کی طرف لانے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا. فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہمارے ذکر کو بھول جاتے، قرآن کو بھول گئے، ہمارے رسول کی اطاعت و فرما برداری تک چھوڑ دی انہوں نے. دنیا ہی سمجھ لی، کاروبار، تجارت، بزنس. ایک معمولی بیماری میں دے دیتا ہوں تو ان کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر کے. شرم نہیں آتی کہ جس رب العالمین نے اسے حسین خلقت سے سرفراز فرمایا تھا اس کے لیے ایک سجدہ کی توفیق اسے نہیں ملتی، اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے پاؤں میں چھالے تک ان کے پڑ جاتے ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اور جب یہ بھولتے ہیں تو میں ان کی دولت کی فراوانی کر دیتا ہوں نا، میں انہیں دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. تمام چیزوں کے دروازے ان پر میں کھول دیتا ہوں. کفر ہی کرنا ہے لو کر لو. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، جب بہت اترانے لگتے ہیں، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو میں اچانک ان کی گرفت کرتا ہوں چلتے ہوئے. میں اس پر اسے لاش کے ٹکڑوں میں بدلتا ہوں کہ اس کا چہرہ، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کی بہن، اس کے رشتہ دار تک نہیں پہچان سکتے. أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر تو یہ مایوسی ہو جاتے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی پھونکنے والا، نہ کوئی جھاڑنے والا، اور نہ ہی کوئی اسے تریاق مل جائے جس کی بنیاد پر یہ شخص دوبارہ جی اٹھے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. میں ایسے ظالموں کی جڑ ہی نہ کاٹ ڈالتا ہوں، میں ان کی جڑ کو ہی کاٹ ڈالتا ہوں، اور اسے میں اس زندگی سے اور اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو اس وقت دنیا میں زندگی کی بھیک مانگتے ہیں. بھیک، یہ وہ لوگ حریص لوگ ہیں، یہ وہ لالچی لوگ ہیں جو دنیا میں جینے کے لیے اپنی ساری دولت، اپنی کمائی، اپنی عظیم الشان بلڈنگ گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے ایک سانس دے دے ڈاکٹر، مجھے زندگی کی ایک سانس دے دے. میرا ڈائلوسس چل رہا ہے، ہارٹ ویکنس ہے، بلاکیج ہے، اور اس طرح ہمیں فالج زدہ میں ہوں، کم سے کم مجھے زندگی کی بھیک دے دے. یہ بھیک مانگتا ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر اسے زندگی کی بھیک نہیں، موت اس کا مقدر ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. کہہ دیجئے کہ موت سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟
ऐनमा तकूनु युद्रिककुम मौत, इस दुनिया में मौत ही मौत है और मौत तुम्हें आप पकड़ेगी तुम जहां कहीं भी रहो। ला यस्ताखिरूना साअतम वला यस्तक़दिमून, न एक सेकंड के करोड़वें हिस्से की ताखीर हो सकती है और नहीं जल्दी आ सकती। तो जिंदगी मांगते हो इस दुनिया में, अल्लाह ने फरमाया मौत तुम्हारा मुकद्दर है, लेकिन एक वक्त तुम्हारा आएगा जब तुम मौत मांगोगे, वहां जिंदगी तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दूंगा। एक मौका ऐसा आएगा कि वहां पर तुम मौत मांगोगे, जिंदगी तुम्हारा मुकद्दर होगी। एक मौका यह है कि जिंदगी की भीख मांगते हो, मौत तुम्हारे लिए मुकद्दर है। कैसी दुनिया होगी और कैसी तुम्हारी हयात पलट दी जाएगी, तुम्हारी बिसात पलट दी जाएगी। जिंदगी मांगते हो, जिंदगी की भीख, मौत मुकद्दर है और मौत मांगोगे, जिंदगी मुकद्दर है। वनादौ या मालिकु लियक़्दि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, ये लोग कहेंगे मौत वहाँ जहन्नम के फरिश्ते से, जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक, ए जहन्नम के दारोगा मालिक अपने रब से कहिए हमें मौत दे दे, मौत मौत। तो कहेगा इन्हें मौत अब नहीं मिलेगी, इन्नकुम माकिसून, हमेशा जिंदा रहोगे। तो एक अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम, एक और मकाम पर फरमाया कि ये जो बुराई करते हैं, बुराई जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, इस्लाम को जानने के बाद, कुरान को जानने के बाद, हदीस जानने के बाद, रसूल की इताअत के इकरार के बाद, अल्लाह की वहदानियत के इकरार के बाद जो लोग गुनाह करते हैं, तो क्या इन लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि हमसे भी सबकत ले जाए, हमसे भी बढ़ जाएंगे? अम हसिबल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्याति अन यस्बिकूना, सूरह अनकबूत, साअ मा यहकुमून, क्या ये गुनाह करने वालों ने ऐसा समझ लिया है कि हमसे भी सबकत ले जाएंगे? कैसा बुरा फैसला इन लोगों ने किया है। क्या अल्लाह भी इनको गिरफ्त नहीं कर सकता? अल्लाह भी इनका मुआखजा नहीं कर सकता? अल्लाह भी नहीं पकड़ सकता? कोई देखने वाला नहीं है? जो चाहे बुराइयों में मुलव्वस है, सारी चीजें हो रही हैं। आप बताएं कि कुफ्फार और मुशरिकीन के आमाल को आप एक जगह जमा करें, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरे, मुस्लिम औरतों, पर्दगी, खवातीन, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, आप मुआजना करके आप देखें, सिवाय चंद के, और चंद ना हो तो फिर दुनिया ही बाकी न रहे। आप मुआजना करके मुझे बताएं कि आमाल में क्या फ़र्क है दोनों में, कुफ़ार और मुशरिकीन में, यहूदियों में, नसरानियों में, मुसलमानों में, मुस्लिम सोसाइटी में, गैर मुस्लिम सोसाइटी में, समाज में, मुआशरे में फ़र्क किया है? ये नुमाया फ़र्क मुझे दिखला दें आप। तो फरमाया क्या इन लोगों ने ऐसा गुमान कर लिया है क्या कि अल्लाह से भी ये बढ़ जाएंगे और सबकत ले जाएंगे और अल्लाह इनका मुआखज़ा तक नहीं कर सकेगा? दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफ़ा मिनल्लज़ीना मकरुस्सय्याति अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्दा औ यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुअजिज़ीन औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़ फ़इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये बुराइयों का दावपेच करने वाले क्या इस बात से मामून हो गए हैं क्या? ये अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं क्या? अफ़अमिनल लज़ीना मकरू अस्सय्यात, क्या ये लोग बुराइयों का दावपेच करने वाले अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को मामून समझ रहे हैं? अन यख़सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्दा, जिस ज़मीन पर ये चलते फिरते हैं ना, वहाँ भी मैं धंसा दूँ ना, तो क्या इससे ये अपने को सेफ महसूस कर रहे हैं? और यातिहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या ऐसी जगह मैं इस पर अजाब डाल दूं कि इनके वहमो गुमान में भी ना हो। ये कारोबार के लिए जा रहे हैं, तिजारत के लिए जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, कहीं भी मैं इनका एक्सीडेंट करा सकता हूं और कराता ही रहता हूं, या इनकी मॉब लिंचिंग ही करा दूं। बस फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, ये तो मायूस ही हो जाएंगे। तो फरमाया कि इन्हें एहसास तक औ याख़ुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम, चलते फिरते मैं इन्हें पकड़ लूँ, औ याख़ुज़हुम अला तख़व्वुफ़, या मैं इन्हें किसी और वजह से डरा डालूँ, मैं किसी और सबब से इन्हें डरवा दूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहम करने वाला है और बड़ा ही वो बख्शने वाला है। एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान अजीज़ के अंदर कि अगर इन पर छोटे छोटे अजाब मैं देता रहता हूं
تاکہ یہ شخص میری محبوبیت کو جان لے، میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں کتنا اسے عزیز رکھتا ہوں، یہ اس بات کی طرف آ جائے اور اس بات کو جان لے۔ تو جب میں چھوٹا چھوٹا عذاب دیتا ہوں تو مجھ سے ان کو عاجزی کرنی چاہیے تھی، انہیں میرے سامنے رونا تھا، شرمندہ ہونا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب میری طرف سے کوئی سختی آئی، کوئی ظالم بادشاہ میں نے ان پر مسلط کر دیا، ظالم بادشاہوں کے ذریعے سے میں انہیں پٹوانے لگا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب سختی آئی میری طرف سے، تضرعوا تو یہ عاجزی کرتے، انکساری کرتے، معافی مانگتے اور اللہ سے یہ کہتے کہ ہم آج تک تو جھکے نہیں، جھک رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات دے۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل تو اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کچھ بھی کرتے تھے شیطان ان کے دل میں کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیسی دنیا، کیسا عذاب قبر اور کیسی برزخی زندگی، کیا قیامت، کیا حشر، کیا سوال و جواب۔ یہ جواب دے کر کے شیطان اسے مانوس کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ شخص برائیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان 5 گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی چیزیں ہیں اذا ابتلیتموہن، جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم لوگوں کی طرف سے کہ ان 5 گناہوں میں تم مبتلا نہ ہو۔ لم تزر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زناکاری عام ہو جائے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہو جائیں اور یہ تمیز نہ رہے مسلم لڑکیوں میں اور غیر مسلموں میں، جو بے شمار واقعات ہیں ہندوستان کے، اس لیے ڈھکنے چھپنے والی بات نہیں اور منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ سچائی سب کے سامنے ہے اور عیاں طور پر اسے بیان بھی کی جا سکتی ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، اگر کسی قوم کے نوجوانوں میں، اس کے بوڑھوں میں، اس کی عورتوں میں اور اس کی بیٹیوں میں اگر اعلانیہ زنا ہونے لگے اور اعلانیہ طور پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کریں، گفتگو کریں اور اس طرح کی بے حیائی کے شکار ہوں اور بے پردگی کے شکار ہوں، لم تظہر الفاحشہ سے مراد آپ جان لیں کہ اس سے وہی بے حیائی مراد ہے جس کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر بھیجے گا کہ اس سے پہلے اس کے آبا و اجداد کو اس بیماری کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص لین دین میں کھڑا نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت کا ارتکاب کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر زمین غلے اگانا چھوڑ دیتی ہے اور اسے رزق کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کے کاروبار، رزق وغیرہ یہ تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتا ہے اور آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، جو رسول کے وعدے کو توڑتے ہیں، جو اطاعت کا وعدہ کیا تھا، فرما برداری کا وعدہ کیا تھا، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ،
تو دوسری ذات سے، دوسرے کاسٹ سے دشمن کو مسلط فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دشمن، دوسرے کاسٹ کے لوگوں کے دشمن کو اس پر مسلط فرماتا ہے۔ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہوتے ہیں ان تمام اختیارات کو وہ لوگ سلب کر لیتے ہیں جو دوسرے کاسٹ کے ہوتے ہیں۔ اخذوا بعض ما فی ایدیہم، اشارے کی حدیث ہے، اشارے کی زبان ہے، اشارے میں سمجھیں جن حالات سے آپ دوچار ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر اس کے علماء اور اس کے دعات، اس کے مبلغین اور اس کے رہنما یہ اگر اللہ کی کتاب کی طرف دعوت نہ دیں اور اس کے لوگ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو اور حدیث رسول کو، تو پھر ان میں تفریق ہوتی ہے، ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور کبھی ان میں صلح نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے جب اللہ تبارک و تعالی انتہائی رحیم و کریم تھا اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر کافی کرم فرمائی فرما رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی۔ حضرت ثوبان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ زوال الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة وقيل لي إن ملكك إلى حيث زوي لك فإني سألت الله عز وجل ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم به عاما وألا يلبسهم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض قال الله عز وجل يا محمد إذا قضيت قضاء فلا مرد له وإني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكهم فيه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرقوں اور مغربوں کو دکھلایا۔ ان اللہ زوال الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا۔ حتی رأیت مشارقها و مغاربها، میں نے اس کے اس کناروں کو، مغربی کناروں کو اور مشرقی کناروں کو دیکھا، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، وَأُوتِيتُ الْكَنزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، سرخ اور سفید 2 خزانے دیے گئے، سونے اور چاندی۔ یہ اشارہ اللہ نے دیا کہ تمہاری امت جو آج غربت و افلاس کے اندر زندگی گزار رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا جب پوری دنیا پر تیری یہ امت حکومت کرے گی۔ اور وقیل علی ان ملک کا الہ حیث زوی لک، اور مجھے کہا گیا کہ جہاں تک کی زمین میں نے آپ کے لیے سمیٹی وہاں تک آپ کی حکومت جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، آج تو ابو ہریرہ ایک گلاس پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم سلطنت سے اس امت کو سرفراز فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں فإنی سألت اللہ عز وجل ثلاثا، میں نے اللہ سے 3 دعا کر ڈالی، میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگ ڈالی۔ فإنی سألت اللہ عز وجل ثلاثا اللہ یسلط علی امتی جوعا فیہلکم بہ عاما، پروردگار عالم میری امت کو تو کبھی بھوک سے، ہلاکت سے ہلاک نہ کرنا کہ میری پوری کی پوری امتی ہلاک ہو جائے۔ اللہ یسلط علی امتی جوعا فیہلکم بہ عاما، کہ سارے لوگ ہی میرے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ پروردگار ایسی قحط سالی، ایسی خشک سالی، ایسی وبا، ایسی بیماری نہ لانا۔ اور میں نے کہا وَأَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، پروردگار عالم میں دعا کرتا ہوں کہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں۔ اللہ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ دوسرے لوگ جو دشمنان اسلام ہیں وہ میری امت پر حملہ آور نہ ہوں۔ بیک وقت کفار، مشرکین، یہود، نصارہ، بدھسٹ، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، اللہ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، تمام گروہ جو اسلام کے خلاف ہے انہیں اس امت پر حملہ آور نہ بنانا۔ وَيُذِيقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پروردگار ایک دوسرے میں ان میں لڑائی نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد
اذا قضیت قضاء فلا مرد لہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو بدلتا نہیں. یا محمد اذا قضیت قضاء فلا مرد لہ، میرے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. میں نے 3 دعائیں آپ کی قبول کی اور ایک دعا کو میں رد کرتا ہوں کیونکہ میں کسی چیز پر مجبور نہیں. اللہ سلط علی امتک جوعا فیہلکہم فیہ، میں آپ کی امت پر کوئی ایسی خشک سالی قحط سالی میں مسلط نہ کروں گا کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائے. وَلَن نَجْمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، اور میں تمام عالم اسلام کے دشمنوں کو یہ طاقت نہیں دوں گا کہ ان پر حملہ آور ہوں. لیکن تیسری دعا کی یہ آپس میں نہ لڑے، یہ میں رد کرتا ہوں اور اس وقت تک پورا عالم ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا حتی یفری بعضهم بعضا ویقتل بعضهم بعضا، جب تک کہ یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگے خود ہی، اور جب تک یہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے تب تک میں دوسرے کسی میں بھی یہ طاقت عطا نہیں کروں گا کہ ان کے خلاف لڑے. مجرم یہود ہے، مجرم نصارہ ہے، مجرم مشرک ہے، مجرم وہ لوگ ہیں جو اسلام نہیں مانتے، یا یہ مجرم ہے یہ جو قرآن کا حامل ہے، جو قرآن کا امیر ہے، لیکن یہ قرآن کا خائن اور غدار ہے. یہ چیز اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا خائن، اس سے بڑا مرتکب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور دنیا میں اس سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. ارے یہ امین ہے قرآن کا، یہ امانتدار ہے قرآن کا. قرآن پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں جانتا، قرآن اپنے بچوں کو سکھاتا تک نہیں، عربی تک نہیں جانتا ہے. کہتا یہودی دشمن، کہتا امریکہ دشمن، کہتا یہ کیا کرتا ہے. یہ حدیث حسنہ الالبانی، یہ حدیث صحیح ہے ابن ماجہ کی جو میں نے پڑھی ہے ابھی، جس میں اللہ نے فرمایا 2 دعا میں قبول کرتا ہوں، دشمن اس پر مسلط نہیں کروں گا اور نہ میں اسے بھوک سے ماروں گا، لیکن حتیٰ تو شرط ہے حتیٰ یفنی، یہ خود ہی اگر فنا کرنے لگے ایک دوسرے کو، یقتل بعضهم بعضا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، تو پھر یہ ساری شرطیں ختم ہوں گی. تو یہ شخص، اس کی تاریخ آپ دیکھیں، کبھی موقع ملے گا تو میں مقتل اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر کے آخری عباسی دور کے خاتمے، عثمانیوں کی خلاصت اور اس کے بعد مغلیہ دور کی خباثت کو میں کبھی اجاگر کروں گا کہ ان لوگوں نے وہ ظلم کیا ہے قرآن پر، وہ ظلم کیا ہے اسلام پر، وہ ظلم کیا ہے اطاعت رسول پر، جس کی مثال دوسروں میں نہیں ملتی. ان کی بادشاہت نہیں چھینے جائے گی تو کیا ہوگا. عرض میں کر رہا تھا معزز سامعین کہ سزا، گناہ کی سزا دنیا میں ملے گی، اور یہ غلط فہمی مٹا دیجئے جو یہودیوں کو تھی، نحن ابناء اللہ وحباہ، کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یقین مانیے کہ دنیا کی کوئی بھی نسبت کسی کو بچا نہیں سکتی، چاہے اس کی نسبت رسول کے ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین ہو، شہداء ہوں، اولیاء ہوں، کسی کے منکر نہیں ہیں. ہم کسی کی تعظیم کے منکر نہیں ہیں، لیکن کسی کی طرف نسبت یہ بدعملی کو بچا نہیں سکتی اور اسے دھو نہیں سکتی. یہ میں کہتا ہوں، نہ نوح کے بیٹے کو نوح کی نبوت، نہ ہی لوط کی بیوی لوط کی نبوت، اور بے شمار مثالیں ہیں اس تاریخ میں اور قرآن مجید میں کسی کی نسبت کسی کو بچا نہیں سکی. آپ بھی نہیں بچیں گے. یہ کہنے کے لیے کہ آپ سلف صالحین کے طریقے پر قرآن و حدیث کے آپ متبع ہیں. زبان سے کوئی اتباع نہیں کرتا، عمل سے اتباع کرتا ہے. زبان سے اقرار یہ بھی ضروری ہے، تصدیق بالقلب یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر یہ شخص عمل کا انکاری ہے تو اول درجے کا یہ منکر ہے. یہ منکر قرآن ہے، منکر سنت ہے، منکر حدیث ہے، منکر اہل حدیث ہے، منکر اہل سنت والجماعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین.